تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے پورا ویڈیو میں نے سن لیا ہے۔ اس ویڈیو میں انہوں نے اصل میں اشرف علی تھانوی صاحب کو ٹارگٹ بنایا ہے۔ شاید ان سے کوئی ان کی دشمنی سٹارٹ ہوئی ہو یا ان سے کچھ ناراضگی ہوئی ہو، جس کی وجہ سے یہ اشرف علی تھانوی صاحب پر بونکنا چاہتے ہیں، لیکن نام یہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ پہلے کہتے ہیں کہ غیر مقلدین سے جب اس مسئلے پر بات ہوتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ جن کو درد ہوتا ہے، اچھل کود میں پڑتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بے دلیل بات کو ماننا تقلید ہے، اور اتباع کہتے ہیں جب اس پر دلیل قائم ہو۔ آپ اس ویڈیو میں سنیے، پھر میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی لفظ تقلید کی بحث کی جاتی ہے تو ان لوگوں کو بڑا ہی زیادہ درد ہوتا ہے، اور یہ اچھل کود پڑتے ہیں کہ تقلید کے معنی ہوتا ہے بے دلیل بات کو ماننا۔ جس دلیل پر، جس چیز پر، جس مسئلے کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، اس مسئلے کو ماننا تقلید ہوتا ہے۔ جبکہ اور ایک لفظ ہے لفظ اتباع، یہ کہتے ہیں کہ تقلید بے دلیل بات کو ماننا تقلید ہے، اور جس بات کے پیچھے دلیل موجود ہو اس کو اتباع کہتے ہیں۔ تو یہ غیر مقلدین جب بھی تقلید کی بحث آتی ہے، یہ اچھل کود کر کہتے ہیں کہ تقلید بے دلیل عمل کا نام ہے اور اتباع با عمل دلیل کا نام ہے۔ تو اس ویڈیو میں کیا کہتے ہیں کہ جب غیر مقلدین کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو وہ اچھل کود پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ بہت زیادہ جو درد تھا، یہ اصل میں اشرف علی تھانوی صاحب کو ہوا تھا، اور اچھل کودنے کی عادت بھی شاید انہی کی ہوگی، جس کی طرف مفتی صاحب شاید اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ویسے بھی ان کے اکابرین کی اچھل کود تو ہم نے سہارنپور والے اس مجمع میں بھی دیکھا ہے، جس طرح راہ ثلاثہ میں لکھا ہے کہ جب ان کی اچھل کود شاگردوں کے سامنے ہی ہوئی تھی، تو اس کی طرف اشارہ اس وقت کرنا ممکن نہیں ہے، آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پر بھی یہ جو بہت زیادہ درد کی بات کہتے ہیں یا اچھل کود کی بات ہے، یہ اصل میں اشرف علی صاحب تھانوی کی طرف اشارہ ہے۔ مثال کے طور پر ملفوظات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 228، اس میں اشرف علی تھانوی صاحب کو تقلید اور اتباع کے بارے میں سوال کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے عرض کیا کہ تقلید کی حقیقت کیا ہے اور تقلید کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا تقلید کہتے ہیں امتی کا قول ماننا بلا دلیل، امتی کا قول ماننا بلا دلیل۔ عرض کیا کہ کیا اللہ اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ماننا بھی تقلید کا کہلائے گا؟ فرمایا کہ اللہ اور رسول کا حکم ماننا تقلید نہیں کہلائے گا، وہ اتباع کہلائے گا۔ تو تقلید اور اتباع کے بارے میں تو یہ بات اشرف علی تھانوی صاحب نے کہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مفتی صاحب کے نزدیک اس وقت اشرف علی تھانوی صاحب کو بہت زیادہ درد تھا۔ پتہ نہیں وہ درد کیا تھا، وہ خانقاہ کی کوئی یاد آ رہی تھی اور اچھل کود میں تھے، اور یہ اچھل کود بھی کیا ہے، شاید وہ جو کہتے ہیں کہ شاید قاسم نانوتوی صاحب کے ماما کا ایک واقعہ بتایا ہے کہ جب وہ دعوت و تبلیغ کے لیے آئے تھے، تو وہ میں اس وقت یہاں پر بولنا مناسب نہیں سمجھتا، وہ بھی ایک مضحکہ خیز واقعہ ہے۔ دوسری بات اس میں کہہ رہے ہیں کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے الزام دھرا ہے سرفراز صفدر دیوبندی صاحب پر، کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سرفراز خان صفدر صاحب بھی کہتے ہیں کہ تقلید اور اتباع دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پہلے آپ ویڈیو سنیں، ویڈیو میں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہی ہے انہی غیر مقلدین میں سے ایک متعصب، ایک جلا بنا شخص، وہ حضرت امام سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام دیتے ہوئے اور یہ جھوٹ بولتے ہوئے الزام دے رہا ہے کہ مولانا سرفراز خان صفدر بھی تقلید اور اتباع کو دو الگ الگ چیزیں کہتا ہے۔ پھر جب حوالہ پیش کیا ہے، راہ سنت کا حوالہ پیش کیا ہے، پھر جب ہم نے راہ سنت کو دیکھا اور الکلام المفید کو دیکھا، دونوں کے اندر وہ بات ملتی ہے جو میں نے ابھی عرض کی کہ حضرت فرماتے ہیں تقلید اور اتباع دونوں ایک ہی چیز ہے، الفاظ الگ الگ ہے لیکن مطلب دونوں کا ایک ہے۔ اور وہ جو جلا بنا کٹر جو ہے، متشدد اور متعصب غیر مقلد ہے،
وہ کہتا ہے کہ دین میں تقلید کا مسئلہ کہ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو الگ الگ کہتا ہے، اتنا بڑا جھوٹ کہ اس جھوٹ سے توبہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ حالانکہ یہ بالکل تعصب اور جہالت کی باتیں ہیں۔ اگر آپ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیں گے دین میں تقلید کا مسئلہ، تو وہاں پر جو بات شیخ زبیر علی زئی صاحب کہنا چاہتے ہیں اس بات کی طرف مفتی صاحب نے کوئی اشارہ نہیں کیا۔ مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ادھر نہیں ملا یہ جو شیخ زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں۔ حالانکہ شیخ صاحب رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں، ان کی کتاب ہے، کہتے ہیں کہ سرفراز صفدر دیوبندی صاحب لکھتے ہیں کیا، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ اقتداء و اتباع اور چیز ہے اور تقلید اور چیز ہے۔ یہ بات سرفراز صفدر دیوبندی صاحب نے راہ سنت میں کہی ہے، ٹھیک ہے۔ راہ سنت میں کہتے ہیں کہ تقلید اور اتباع اور چیز ہے، اقتداء اور اتباع اور چیز ہے، تقلید اور چیز، یعنی اقتداء اور اتباع الگ معنی میں آتا ہے اور تقلید الگ معنی میں آتا ہے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ اس طے شدہ بات کے خلاف سرفراز صفدر صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ تقلید اور اتباع ایک ہی چیز ہے۔ یہ تو شیخ کہتے ہیں، دونوں باتیں تو شیخ کہتے ہیں کہ یہ بھی انہی کا قول ہے، یہ بھی انہی کا قول ہے۔ پھر یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ معلوم ہوا وادی تناقض و تعارض میں سرفراز صفدر صاحب گوتہ زن ہیں کہ یہ جو سرفراز صاحب ہیں یہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ تقلید اور اتباع الگ ہیں، اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ تقلید اور اتباع ایک ہی چیز ہے۔ تو آپ کو اس چیز کا جواب دینا تھا کہ کیا یہ بات ہے کہ نہیں ہے۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں تقلید اور اتباع الگ الگ چیز ہے، اور دوسری جگہ لکھتے ہیں ایک ہی چیز ہے۔ اب شیخ کہتے ہیں کہ یہ تناقض میں پڑے ہیں، اب ان کی وہ بات صحیح ہے یا یہ بات صحیح ہے۔ مفتی صاحب کو یہ کہنا تھا کہ ہاں شیخ جو تھے سرفراز صفدر دیوبندی صاحب وہ پہلے تقلید اور اتباع کو الگ الگ مانتے تھے، پھر ان کو یہ احساس ہوا نہیں کہ تقلید اور اتباع ایک ہی چیز ہے، چلو یہ کہتے پھر ان پر کوئی تعارض نہیں ہے، تو پھر وہ تعارض میں گوتہ زن نہیں ہے۔ تو جہاں تک یہ دوسری بات ہے، یہ تو آپ کو حل کرنی ہے نا کہ اتباع اور چیز ہے، تقلید اور چیز ہے۔ یہ بات سرفراز صفدر دیوبندی صاحب نے راہ سنت میں کہی ہے، جس کا سکین آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو شیخ رحمہ اللہ نے اس کا صفحہ نمبر یہ دیا ہے حوالہ، اسی طبع کا میں حوالہ کو دے رہا ہوں، آپ خود دیکھ لیجئے اسکرین۔ اور یہ جو طبع ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ 1975 کا ہے، جو شیخ زبیر علی زئی صاحب کے مکتبے میں اس وقت موجود ہے۔ دو نسخے ہیں ان کے یہاں مکتبے میں جو میرے علم میں ہے، ایک جو 1975 میں ہے طبع ہوا ہے، اور دوسرا جو 1986 میں طبع ہوا ہے۔ الحمدللہ آج صبح ہی ہم نے شیخ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید حافظ شیر محمد حفظہ اللہ سے رابطہ کیا، اور معاذ بائی سے رابطہ کیا جو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے مکتبے میں ہوتے ہیں، اور شیخ رحمہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں۔ انہوں نے ہم کو یہ جو نسخے ہیں ان کے فوٹو مجھے سینڈ کیے۔ الحمدللہ مجھے پتہ تھا کہ یہ دیوبندی ہیرا پھیری خود کرتے ہیں اور اعتراض دوسروں پہ لگاتے ہیں۔ 1975 کا نسخہ بھی موجود ہے، اس میں بھی یہ عبارت ہے۔ 1980 کا بھی موجود ہے، اس میں بھی یہ عبارت موجود ہے کہ تقلید اقتداء اور اتباع اور چیز ہے، تقلید اور چیز ہے۔ ہاں بعد میں انہوں نے کیا کیا، جو اب راہ سنت طبع ہوئی، پورے صفحے میں آپ کسی کو بھی اس بارے میں دیکھ لیں، میں انشاءاللہ آپ کو پیج اسی کی ویڈیو کے ساتھ سکرین پہ شیئر کروں گا۔ آپ پورے اس صفحے کی خط و کتابت دیکھ لیجئے، اور ان دو سطروں کو ملاحظہ کریں، دونوں میں فرق واضح ہوتا ہے۔ ان کی خط و کتابت تھوڑی سی پتلی ہے، اور جو انہوں نے بعد میں ڈال دی اس میں ان کی خط و کتابت تھوڑی سی موٹی ہے، اور اس میں انہوں نے کیا لکھا، ہمارے نزدیک اقتداء و اتباع اور تقلید ایک ہی شے ہے، اور غیر مقلد کی یہاں دو چیز ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، جب سرفراز صفدر صاحب نے پہلے لکھا تھا، بعد میں انہوں نے جو یہ اس میں تبدیلی کی، ان کو یہ لکھنا تھا کہ ہاں میں پہلے اس چیز کا قائل تھا، پھر دلائل سے میں اس چیز کا قائل ہو گیا، لیکن یہ کہنے کی انہوں نے جرت نہیں کی۔ ان سے شاید ان کا مطلب ان پر اعتراض ہوتا کہ آپ نے کیوں یہ کیا، آپ نے کس دلیل سے یہ تبدیل کیا، آپ کے پاس وہ کون سی دلیل ہے جس میں آپ یہ کہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پورے صفحے میں، کس نے کیا واللہ عالم، تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ یہاں پر انہوں نے اس صفحے میں یہ عبارتیں، یہ دو سطریں ڈال دی ہے، اب اسی خود ڈالا ہے، اب اعتراض کرتے ہیں شیخ زبیر پر۔
جبکہ شیخ زبیر تو خود الکلام المفید کا حوالہ دیتے ہیں کہ اتباع اور تقلید ایک ہی چیز ہے، سرخنا صفدر دیوبندی صاحب نے لکھا ہے۔ وہ تو تناقض کی بات کر رہے تھے، آپ کو تناقض حل کرنا تھا، آپ نے عبارت صفحے میں اس صفحے میں عبارت اپنی طرف سے ڈال کر خود کو یہاں پر شرمندہ کیا۔ آپ دیکھیں صفحے میں پوری طرح سے فرق واضح ہو جاتی ہے۔ تو شیخ زبیر علی ظہیر رحمہ اللہ کے پاس جو نسخہ ہے، 2 نسخے ہیں، دونوں نسخوں میں یہ بات موجود ہے۔ اب جو یہاں پر یہ ہیرا پھیری کی ہے، اب یہ مفتی صاحب کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہاں پر واضح کرے یہ انہوں نے کی ہے، کیوں کی ہے۔ کیا اس طرح کرنا یہ عالم کے یہاں، یہ آپ کے یہاں جائز ہے، عبارت کو حذف کرنا، یا آپ کو رجوع کرنا تھا؟ ہاں پہلے میں نے یہ بات لکھی تھی لیکن دلائل کے روح سے اب میں اس کو یا چھوڑ دیتا ہوں۔ ان کو تو حاشیے میں اس کی وضاحت کر رہی تھی کہ انہوں نے صفحے میں ہی اس کی تردید کر دی، صفحے میں ہی اس کی تحریف کر دی، الفاظ بدل ڈالے، جس کو تحریف کہتے ہیں، جو یہودیوں کی عادت تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام علیکم۔